السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے بھائیوں، مسلمان کو دنیا دار نہیں کہنا چاہیے۔ ہمیں اللہ نے مسلمان کیوں بنایا ہے؟ مسلمان دنیا دار کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا دار ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا، کافر دنیا دار ہوتا ہے، کیونکہ اس کا تو آخرت کا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے وہ۔ قرآن کہتا ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین۔ کافر کہتا ہے کہ بس یہی ایک زندگی ہے، یہیں پر جئیں گے، یہیں پر مریں گے اور پھر یہیں پر فنا ہو جائیں گے۔ جی ہاں میرے دوستو، یہ عقیدہ ہے کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے، یہ کافر کا عقیدہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بات کو جھٹلا رہا ہے۔ اللہ نے تو آخرت کی بات کہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہی پیدا کیا تھا اور پھر ہم ہی جمع کریں گے۔ کما بدأنا اول خلق نعید، جیسے پہلے ہم نے ہی پیدا کیا تھا دوبارہ بھی ہم ہی پیدا کریں گے۔ جی ہاں، نتیجہ دکھانے کے لیے دوبارہ اٹھائیں گے، نتیجہ دکھانے کے لیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کافر کا تو عقیدہ ہی نہیں ہے آخرت کے بارے میں۔ کافر تو دنیا دار ہے، تو اس کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں ہے۔ فرمایا میرے دوستو، مال وہ جمع کرتا ہے جس کو کوئی عقل نہیں ہے۔ حدیثوں میں ہے الدنیا دار من لا دار لہ، مال من لا مال لہ، ولہا یجمع من لا عقل لہ۔ فرمایا یہ دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے، جو لاوارث ہے، اور دنیا کے لیے مال وہ جمع کرتا ہے جس کو کوئی عقل نہیں ہے۔ جی ہاں، جو دنیا بڑھانے کے لیے مال جمع کرے وہ عقل مند نہیں ہے، کیونکہ وہ فنا ہونے کے لیے مال جمع کر رہا ہے۔ یا تو یہ مال کو چھوڑ دے گا اور اگر کوئی حادثہ آ گیا تو یہ فنا ہو جائے گا، ورنہ مر جائے گا تو پھر سب چھوٹ جائے گا۔ اور عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا کے لیے مال جمع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے آخرت کو سوچنے کے لیے اور نتیجہ سوچنے کے لیے دی ہے۔ ہاں میرے دوستو، عقل کے دو کام ہیں، ایک نتیجہ سوچے اور دوسرا یہ کہ پابند ہو جائے۔ کافر عقل سے کام نہیں لیتا، اس لیے کہ وہ دنیا دار ہے۔ ہم دنیا دار نہیں ہیں، الحمدللہ ہم تو دیندار ہیں۔ فرمایا میرے دوستو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام مسلمان کیوں رکھا؟ ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ کیوں؟ کہ مسلمان ماننے والا، اطاعت کرنے والا۔ جی ہاں میرے دوستو، کہ ہم تو مسلم ہیں، ہم تو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ نے جتنی باتیں کہی ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، اللہ نے جتنی کتابیں بھیجی ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے تمام فرشتوں کو مانتے ہیں، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کو بھی مانتے ہیں، اور ہر اچھی بری تقدیر کو بھی مانتے ہیں، اور الحمدللہ اس کے اوپر پابند بھی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اپنے دین کا پابند بننا ہے۔ ہاں، کہ کوئی بھی عمل ہم نے شروع کیا تو اب وہ عمل ہم سے چھوٹے گا نہیں۔ حدیثوں میں ہے کہ جو شخص عمل کا پابند ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے اور اس سے اب وہ کام نہیں ہوتا تو اللہ رب العزت بغیر عمل کے بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنی تندرستی کے زمانے میں عمل کیا کرتا تھا، یا یہ کہ یہ سفر میں گیا اور سفر میں عمل نہیں کر سکتا تو اللہ رب العزت بغیر عمل کے اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جی ہاں، مرض اور سفر یہ عذر کہلاتے ہیں۔ مسافر سفر کی وجہ سے عمل نہیں کر سکتا، بیمار بیماری کی وجہ سے عمل نہیں کر سکتا، یہ اعذار کہلاتے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خط لکھا کہ حضرت سفر کی وجہ سے ہماری تسبیحات چھوٹ جاتی ہے، تو ہم کیا کریں؟ اس زمانے میں خط چلتے تھے، وہ زمانہ فون کا زمانہ نہیں تھا، موبائل کا زمانہ نہیں تھا،
لوگ اپنے بڑے بڑے مسائل کو خط کے ذریعے سے ہی حل کرتے تھے۔ تو اس آدمی نے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت ہم سفر میں جاتے ہیں تو ہماری تسبیحات چھوٹ جاتی ہے، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم کیا کریں؟ تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کونے میں بیٹھ کر جواب لکھ دیا کہ سفر عذر ہے، سفر ایک عذر ہے، تو بوجھ ہلکا ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں اس لیے بتائی جاتی ہے تاکہ ہمارے اندر بھی ماننے کا جذبہ پیدا ہو اور اطاعت والا جذبہ ہمارے اندر بھی آئے، اور جس عمل کو کریں اس عمل کے اوپر پابند ہو جائے اور دین کے کاموں میں استقامت کے ساتھ لگے رہیں اور اللہ سے اللہ کی مدد مانگتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط و سلام۔